السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کی کلاسز کا آغاز ہم نے کیا۔ جس نے دورہ قرآن کرنا ہے اس رمضان میں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی تھی، آیت نمبر ہے 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور تم والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہنا لوگوں کے لیے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، پھر تم نے روح گردانی کی، الا قلیلا منکم، لیکن تم میں سے بعض، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر اتارے ہوئے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جو سابقہ امتوں پر بھی اللہ نے اتارے، اور یہی احکام اللہ نے امت محمدیہ پر بھی اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا فرمایا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر یہ احکام اتارے، لیکن ان میں سے چند ایک ہی تھے جو ان پر عمل کرنے والے تھے، اور ان میں سے اکثر کیا ہے، وہ روگردانی کرنے والے تھے اور میری ان باتوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون نہ بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم مقابلہ کرتے ان پر بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اس حال میں کہ تم حرام ہے تم پر، عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا نکالنا ہی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس نہیں ہے بدلہ جو ایسا کرے گا تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الى اشد العذاب، وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و قرار کا اور ان کی عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و قرار اور اقرار کا بھی پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا، اور ان سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی سرزد ہوئی وہ بھی اس کا بھی علم رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ان کو عہد شکنی یاد دلائی، ان کو دنیا اور آخرت کی سزا بھی بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی دلیل قائم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارے اس قول و قرار، عہد اور اس خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ آباد تھے، اور دو قومیں یمن سے آ کر آباد ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے، اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو دین سماوی پر سمجھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرعیت کی پابندی کا دم بھرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارا ہی نہ ہوتا تھا۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتا اور بنو نذیر خزرج کی مدد کرتا۔
اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے، وہیں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے اور بہت سے افراد ترک وطن پر مجبور ہو جاتے۔ جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کے چھڑانے کے لیے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو، تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہوا ہے، تو جواب دیتے ہم کو ہماری شریعت نے کہا ہے، ہماری شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہمارا جب قیدی کوئی چلا ہو جائے تو اس کی رہائی کرواؤ۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شریعت تو اس چیز کا بھی حکم دیتی ہے کہ تم آپس میں خون ریزی مت کرو، ان کی شریعت تو اس چیز کا بھی حکم دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکلواؤ۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لے آئے لیکن بعض کو انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت والے دن بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ بھیجے اس کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح قدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول بما اس چیز کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں نے نہیں چاہا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے معجزات عطا کیے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلیل تھی۔ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جاتا، مادر ذات اندھے اور برس والے کو اچھا کر دیتے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے حکم سے، روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلائل تھے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی ان کے دشمن ہو گئے اور ان سے حسد کیا اور ضد پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا، لیکن انہوں نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی تکلیف دینے سے گریز نہ کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام کے قتل اور تکذیب کے در پہ یہودی اس لیے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے بتائے جاتے وہ ان کے نفسوں کو بھاتے نہیں تھے، ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے، لہٰذا وہ اس کی تکذیب کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ کو یہ جھٹلاتے ہیں اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو پردے میں ہیں، بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑے ہی ہیں تم میں سے وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیین پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی سچائی کی علامات اور معجزات دیکھ کر بھی آپ کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ، تم جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، تو وہ کہتے بھئی ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے، ان کے دل غلاف میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، وہ ایمان لے کے آنے والے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ تھے اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب جاءہم آئے ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا برا ہے وہ جو خریدا اس کے ساتھ، انفسہم ان کی جانوں نے، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ بغیا جو اللہ نے نازل کیا، بغیا حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندے پر، فباؤوا بغضب علی غضب
بس یہ مستحق ہوئے غضب پر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کی اتباع کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ نبی آخر الزماں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے آئے، تو یہودیوں کو یہ حسد کھا کے رہ گیا کہ نبی آخر الزماں ہم میں سے کیوں نہ آئے۔ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے تمام احکاموں کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے، یہ نبوت جو ہے، میں جس کو عطا کرتا ہوں یہ میری عطا ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں یہ نبوت عطا فرما دوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ غضب پر غضب کے مستحق کیوں ہوئے؟ غضب پر غضب کے یہ اس لیے مستحق ہوئے، ایک تو انہوں نے اپنی ہی شریعت کے اندر تبدیلیاں کی، دوسرا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، تیسرا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مستحق غضب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لیا اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دو فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کس لیے تم قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، فَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ایک قول ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تورات پر یہ لوگ کہتے تھے بھئی ہم تورات کے علاوہ باقی ساری کتابوں کو نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی کتاب تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کی کتاب تورات کے اندر اللہ نے واضح لکھ دیا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کی نبوت کو ماننا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا۔ پھر اس کے علاوہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی کتاب کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کے آتے، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر لکھا تھا انبیاء کی کیا ہے، انبیاء کے احکام کو ماننا ہے، لیکن انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ یہ کس قسم کے مومن ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی عبادت کی اور اس کو معبود بنا دیا، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ رائے حق کے خلاف چلنا، دلائل واضح اور آیت بینات سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ہی بڑے ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ تم لے لو جو تم کو عطا کیا قوت کے ساتھ اور سنو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، رچ بس گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، کہہ دو کہ برا ہے وہ جو تم کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر بھی پیچھے جو آیت گزری ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ یاد کروانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سامنے اوپر کھڑا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اسی آیت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اسی حکم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ بھئی جو تمہیں حکم دیے، جو تمہیں احکام دیے، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس وقت تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے اوپر پہاڑ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اگر اب ہم نہ مانے تو یہ ہمارے اوپر گر جائے گا، تو اس وقت ظاہری طور پر دوبارہ انہوں نے کیا ہے، مان لیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے نافرمانی کی، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے رچ بس گئی تھی، اب ایمان کی بات ان کو بھاتی ہی نہ تھی۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے
اللہ کے پاس سے دوسرے لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، اور البتہ آپ ضرور پاؤ گے انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اپنی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور لوگوں میں سے وہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر، کاش وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزہ، اور نہیں ہے وہ چھڑائے جانے والے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ وہ عمر دیے جائیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت میں تو ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو اگر وہ اپنے اس معاملے میں سچے ہیں تو اللہ سے موت کی تمنا کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہی وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتے، مباہلہ کے لیے نکلتے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال بھی کچھ نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، انہیں اپنے کفر اور بدعمالیاں معلوم ہیں، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ حریص ہیں اپنی زندگی پر، وہ تو چاہتے ہیں ہم ہزاروں سال جئیں، لیکن وہ جتنا عرصہ بھی جی لیں گے اللہ کے عذاب سے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا قُلْ مَنْ كَانَ، کہہ دو کہ وہ جو ہو عدوًّا لِجِبْرِیلَ، دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے اذن کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا، تصدیق کرتی ہے اس کی، بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے پاس ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدو للہ، کہہ دو کہ جو دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہودیوں کو جب معلوم ہوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو وہ کہنے لگے جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ وہ سخت احکام لے کر آتے ہیں اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، وہ عذاب بھی لے کر آتے ہیں، لہٰذا اگر میکائیل وحی لانے والے ہوتے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے، کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے، انہوں نے وعدہ کر لیا آپ نے یہ باتیں بتا دی تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ جب آپ ان کو جواب دیتے گئے تو انہوں نے بات نکالی کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم آپ کو مان لیتے۔ اللہ نے فرمایا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک جو ہے اپنے اذن کے ساتھ آپ کے پاس نہیں لے کے آتے، بلکہ میری اجازت اور میرے اذن کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ در حقیقت قرآن پاک کتاب تو میری ہے، جبرائیل علیہ السلام تو صرف قاصد ہیں۔ یہودیوں کی یہ احکامانہ باتیں ہیں، صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دشمن ہوگا جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب کبھی وہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرنا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن سوریہ یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور نہ آپ کے پاس ایسی کوئی کھلی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی اتباع کریں۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے واضح دلیل یہی ہے جو ہم نے انہیں قرآن پاک عطا فرمایا۔
اور قرآن پاک کے اندر ہر وہ احکام ان کو بتا دیے جو یہودیوں کے چھپے ہوئے پوشیدہ باتیں اور پوشیدہ راز تھے، وہ ایک ایک ہم نے ان کو بتا دیے، لیکن پھر بھی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق کی جسے یہود مانتے تھے اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے، تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توراۃ شریف کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کو تو قبول کیا ہی کرتے، توراۃ شریف کے بھی منحرف ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اپنی کتاب کو گویا جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور وہ جو نازل کیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا یکفر، پس نہ تم کفر کرنا، فیتعلمون، پس وہ سکھاتے تھے، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان سے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ جو تفریق ڈالتے تھے اس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان، وما ہم بالضارین، اور نہیں ایذا دیتے تھے اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے ہی، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی اور نفع دینے والی نہ تھیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی تھی جس نے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، بس برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس اس کا بہتر ثواب ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جادوگری کا سلسلہ پرانا تھا، ہوتا تو سب کچھ اللہ کے اذن سے اور اس کے ارادے سے ہے، اسباب جو بھی ہوں، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کے اذن اور حکم سے ہے، اسباب جو بھی ہوں۔ جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے، اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگوں نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی امت نے کہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں سے مقابلہ تو ویسے ہی مشہور ہے۔ اور یہ جادوگری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا۔ ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے، اور اب بھی جادوگر دنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہیں۔ اول تو یہود کی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دی، پھر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، یعنی جادو کرتے تھے اور اس میں مشہور رہتے تھے، انہوں نے اس کا اتباع کیا۔ مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی، اس زمانے میں شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں دفن کر دی تھیں، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کھود کر نکالا گیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے۔ علماء بنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہ مانا، لیکن اس کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے یہ جادو ہی سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگ گئے۔
اور انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں کو چھوڑ بیٹھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، تو یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد نبی تھے، حالانکہ وہ تو صرف ایک جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحت سے برات نازل فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا۔ کسی زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، خاص کر شہر بابل میں جو عراق میں واقع ہے۔ جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ اسے بہت متاثر ہوتے، جادوگروں کو مقدس سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو کا ضرر اور اس کی مذمت ظاہر فرمانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، تاکہ وہ سحر کی حقیقت واضح کریں اور معجزے اور سحر میں فرق ظاہر کر دیں۔ ان میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کون ایمان اور خیر کو اور کون کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے ہم کو بھی جادو سکھاؤ۔ وہ دونوں فرشتے جب ان کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے یہ ظاہر کر دیتے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بن کے آئے ہیں، لہٰذا تم ایسی باتیں نہ سیکھنا جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہوں۔ لیکن وہ ان جادوگروں سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، کیونکہ ابلیس وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو اس کی یہ بات سن کر ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا ہے۔ لہٰذا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس وہ کھڑا ہو کر اس اپنے چیلے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان تو پہنچاتے تھے، اس سے نفع حاصل نہ کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے لوگو جو ایمان لائے نہ تم کہو رائنا، وقولوا انظرنا اور تم کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور شرارت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی آتے تو لفظ رائنہ کہتے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، اور عبرانی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لوگ شرارت اور بد دعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بری نیت سے واقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا مسلمانوں کو بھی کہ تم رائنہ کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا رائنہ کے بدلے تم انظرنا کا لفظ استعمال کرو، واسمعوا کا لفظ استعمال کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، اور نہیں خواہش کی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتاری جائے تم پر خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب مسلمان یہودیوں سے کہتے کہ تم اسلام قبول کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے کہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو وہ ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے۔ ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور بتایا کہ اے مسلمانوں، ان کو یہ پسند ہی نہیں ہے تم کسی طرح کی خیر کو پہنچو۔ یہودی تو اس حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہ آیا، اور مشرکین اس لیے ناراض ہیں کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ ان کو توحید پسند نہ تھی، اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت کرتے تھے، جب ان کی تردید کی جاتی تو انہیں برا لگتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ تمہارے خیالات کا پابند نہیں، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، وہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز کر دے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قرآن مجید کے بعد احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے ہیں، کبھی ایک حکم دیا پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا، کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اس کو دیکھ کر مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں تو کل اور بات کر دیتے ہیں، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں منسوخیت ہوتی ہی نہ۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر ہم کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم اس جیسی یا اس سے اچھی لے کر آتے ہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے میڈیسن لیتا ہے تو ڈاکٹر پہلے دن اس کو اور میڈیسن دیتا ہے، جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن دیکھ کے اس کو اور میڈیسن دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پہلے جو حکم نازل کرتے ہیں وہ حکمت کے تحت نازل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بہتری کسی اور حکم میں ہے، اللہ اس کو نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے احکام ہے وہ جیسے چاہے نازل کریں اور جس کو چاہے منسوخ کر دیں۔ ام تريدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، ومن يتبدل الکفر، اور جو شخص بدلے گا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے میں۔ اس آیت شریفہ کے شان نزول میں یہ ہے کہ یہودیوں نے یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم آسمان سے اسی طرح پوری کتاب بیک وقت لے کر آؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لائے۔ اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ نے کہا ہم تمہاری بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ ممکن ہے دونوں باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایسے سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا ارین اللہ جہرتن، ہم اللہ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کے بے تکے تم سوال نہ کرو اور کیا ہے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار نہ کرو۔ ود کثیر من اہل الکتاب، خواہش کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے نفسوں میں، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، پس ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا بھی امر ہی حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو آگے بھیجا تمہارے نفسوں نے، من خیرن، کوئی نیکی کا کام، تجدوہ عند اللہ، وہ تم اللہ کے پاس پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہودیوں کو یہ تو خوب پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد کھا گیا، خود تو مسلمان ہوتے نہ تھے اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب میں بھی کوئی اور مسلمان نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرما دیا تاکہ ان سے بچتے رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی جھوٹی ہمدردیوں کو کوئی حیثیت نہ دیں۔ کیونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کی غلبہ کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں سے فرمایا تم معاف اور درگزر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہی اس دین کو غالب کر دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ نامراد کر دے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا حکم آیا ہے بار بار کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے پاس تم پالو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی تربیت فرماتا ہے۔
یعنی اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی بچے کی تربیت کرتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جو چیز دی گئی ہوگی اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں پورا پہاڑ خرچ کیا ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، کہہ دو یہ ان کی آرزو ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجهه للہ، ہرگز نہیں جو اسلام لایا اللہ کی رضا کی خاطر، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی اللہ تردید فرما رہی ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصرانی ہی داخل ہوں گے، اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہاری آرزویں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کو داخل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔